جنگ کی تاریخ رات کے بعد امن کا سورج طلوع، ایران امریکہ میں جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا جمعے کو معاہدے کی باضابطہ تقریب جنیوا میں ہوگی، پاکستان میزبانی کرے گا۔ یہ دو ممالک کا معاہدہ نہیں، امن اور سفارتکاری کی کامیابی ہے۔ امریکہ اور ایران نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائی کی فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کیا۔ پاکستان کو جو کامیابی ملی، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کامیاب امن کے لیے دن رات محنت کی۔ وزیر اعظم کی برادر ممالک قطر، سعودی عرب کے کردار کی تعریف، ترکی اور چین کے صدور کے کردار کو بھی سراہا۔ امن کے لیے معاہدہ کرنے پر امریکہ اور ایران سے بھی خصوصی اظہار تشکر۔ ایران کے ساتھ معاہدہ مکمل ہو گیا، امریکی صدر کا اعلان۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام میں لکھا کہ ایران سے تاریخی معاہدے پر سب کو مبارکباد، امریکی فوج کو آبنائے ہرمز کھولنے کا حکم دے دیا۔ جمعے کو معاہدے پر دستخط کے بعد آبنائے ہرمز کھل جائے گی۔ دنیا بھر کے بحری جہاز اپنے انجن سٹارٹ کریں اور تیل سپلائی بحال کریں۔ امریکی صدر کا ایران کی ناکہ بندی ختم کرنے کا بھی اعلان۔ مزید کہا کہ نیتن یاہو کی مخالفت کے باوجود معاہدہ طے پایا۔ تہران 15 سے 20 سال تک یورینیم افزودگی معطل کرے گا۔ ایران معاہدے پر جمعے سے عمل درآمد کرے گا۔ ایران نے امریکہ سے امن معاہدے کی تصدیق کر دی۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کہتے ہیں اپنے تمام اہم ترین مطالبات معاہدے میں شامل کرائے۔ حتمی معاہدے کے مذاکرات اگلے 60 دن میں ہوں گے۔ مذاکرات کا اصل محور اقتصادی پابندیوں کا خاتمہ ہوگا۔ مذاکرات کا اگلا مرحلہ منجمد ایرانی اثاثوں کی بحالی سے مشروط قرار۔ ادھر ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے شہید آیت اللہ علی خامنئی کا پرانا پیغام شیئر کر دیا۔ پیغام میں کہا گیا تھا کہ جب ایک کام مکمل ہو جائے تو رکنا نہیں، اگلے مشن کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ ہمیں کبھی تھکنا نہیں چاہیے۔ زندگی میں رکنے یا فارغ بیٹھنے کا کوئی تصور نہیں۔ قومی اسمبلی میں پاکستان کی سفارتی کامیابی اور ایران امریکہ معاہدے کی گونج۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی اراکین کو مبارکباد، کہا پاکستان کی وجہ سے تیسری جنگ عظیم رک گئی، انتھک محنت پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ پاکستانی قیادت نوبیل پرائز کی حقدار ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہم نے سفارتی محاذ پر امن کے لیے جو جنگ لڑی، اللہ نے اس میں کامیابی عطا کی، جو ہم سب کی کامیابی ہے۔ وزیر دفاع کی ایرانی بھائیوں کو بھی مبارکباد۔ اگر امت مسلمہ اسی اتحاد کا مظاہرہ کرے تو غزہ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ پاکستان ایئر فورس کا تربیتی طیارہ حادثے کا شکار۔ ISPR کے مطابق حادثے میں پاک فضائیہ کے پائلٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ اور پاک بحریہ کے لیفٹیننٹ طاہا عباسی شہید۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے ایئر ہیڈ کوارٹرز نے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ تمام سروسز چیفز اور پاک افواج کی بھی شہداء کے اہل خانہ سے دلی تعزیت۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی پاک کہا قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن اور دیگر کا بھی اظہار افسوس۔ پاکستان نے معاہدہ کروا کر دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ دنیا بھر کے ممالک کا امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا کہ امن معاہدہ تنازع کے پرامن حل کے لیے اہم قدم ہے۔ فوری جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کھولنے کا فیصلہ قابل تعریف ہے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی کا بھی امن معاہدے کا خیر مقدم۔ مشترکہ بیان میں کہا کہ ایران پر پابندیوں میں نرمی کی جائے گی۔ یورپی ممالک کا لبنان کی خود مختاری اور استحکام کی مکمل حمایت کا بھی اعادہ۔ پاکستان کے ثالثی کردار کی بھی تعریف۔ ترک صدر اور قطری وزیر اعظم کا بھی برادر ملک پاکستان سے خصوصی اظہار تشکر۔ آسٹریلیا نے بھی پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔